بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج میں بہت خوش تھا کیونکہ میری زندگی میں وہی دن تھا جس دن شاید کوئی بھی مرد سب سے زیادہ خوش ہوتا ہے۔ آج میری شادی ہوئی تھی اور میں اپنی نئی نویلی بیوی کے کمرے میں جا رہا تھا۔ میں اس وقت کوئی غریب آدمی نہیں تھا، ایک 5 اسٹار ہوٹل میں نوکری کرتا تھا۔ میرے پاس پیسہ تھا، عزت تھی، اور آج ایک خوبصورت بیوی بھی میری زندگی میں آ چکی تھی۔ یہ شرط رکھی گئی تھی کہ مجھے میری بیوی کا چہرہ شادی کی رات ہی دیکھنے کو ملے گا، لیکن میری بیوی کی ماں بہت زیادہ خوبصورت تھی، اس لیے مجھے امید تھی کہ میری بیوی بھی کسی سے کم نہیں ہوگی، کیونکہ سیانے کہتے ہیں کہ بیٹیاں تو ہمیشہ ماں پر ہی جاتی ہیں۔ ویسے بھی اس علاقے کی عورتیں بڑی خوبصورت مانی جاتی تھیں۔ میں بھی خوش تھا اور کمرے میں داخل ہوا تو سامنے کا منظر ایسا تھا کہ جیسے کسی خواب کا منظر ہے۔ کیا ہی خوبصورت کمرہ تھا یہاں پہ۔ رسم تھی کہ لڑکا شادی کا 1 ہفتہ لڑکی کے گھر اور اس کے کمرے میں ہی گزارتا ہے۔ یہ لوگ تو واقعی بہت امیر لگ رہے تھے۔ اتنی گہرائی سے مجھے ان کی امیری کا اندازہ نہیں تھا۔ ایسے کمرے میں تو 1 گھنٹہ گزارنے کے لیے بھی ہم جیسے مرد بے قرار رہے۔ وہ لڑکی جو سامنے بیٹھی تھی، جس طرح سے اس کا سراپا دکھائی دے رہا تھا، وہ بہت ہی کم سن جوان اور دبلی پتلی نظر آ رہی تھی۔ میں بھی اسی سے کم نہیں تھا۔ آگے بڑھا اور گھونگھٹ اٹھانے سے پہلے ایک نظر اس کو دیکھا۔ اس کمرے میں سے بہت ہی بھینی بھینی خوشبو آ رہی تھی۔ جیسا میں نے پہلے کہا کہ خواب کا ہی منظر تھا۔ میں نے آگے بڑھ کے اسے سلام کیا، لیکن وہ شرما گئی اور اس نے میرے سلام کا جواب نہ دیا، بس سر ہلا دیا۔ اور میں نے جب گھونگھٹ اٹھایا تو چہرہ دیکھ کر عجیب سی حالت میں آ گیا، کیونکہ اس نے چہرے پہ بھی ایک نقاب اوڑھ رکھا تھا۔ یہ نقاب ہوا تھا اور جیسے ہیرے جڑے ہوں۔ اس کے اندر اس طرح کی جیولری میں نے یہاں دیکھی تھی، اس لیے مجھے زیادہ حیرانگی نہ ہوئی۔ ویسے وہ اس نقاب میں اور بھی زیادہ خوبصورت لگ رہی تھی۔ اس سے پہلے کہ میں اس کا یہ نقاب بھی ہٹاتا، جیسے ہی میری نظر اس کے کپڑوں کی طرف پڑی تو میرے قدموں کے نیچے سے زمین نکل گئی۔ میں حیران رہ گیا اور چیخیں مارتا ہوا پیچھے کی طرف ہٹ گیا۔ اس کے بعد جو راز میرے سامنے افشاں ہوا، اس نے میری ساری زندگی بدل دی۔ میری زندگی میں وہ دن شاید سب سے عجیب اور ناقابل فراموش دن تھا۔ میری بیوی صفیہ کے ساتھ میرا رشتہ کیسے اور کیوں بنا، اس کی کہانی اتنی الجھی ہوئی ہے کہ ہر بار یاد آتا ہے تو دل پر ایک عجیب سا بوجھ محسوس ہوتا ہے۔ بات کچھ یوں ہے کہ میرے والد اور صفیہ کے والد بچپن کے دوست تھے۔ دونوں نے اپنی زندگیاں ساتھ گزاری، دکھ سکھ میں ایک دوسرے کے ساتھ ہی رہے، لیکن پھر ایک دن قسمت میں ایسا کھیل کھیلا کہ دونوں کو ایک حادثے میں ایک ساتھ موت کے دہانے پر پہنچا دیا۔ وہ دونوں کسی کام سے باہر جا رہے تھے۔ گاڑی کا حادثہ ایسا تھا کہ صفیہ کے والد موقع پر ہی جاؤں کی بازی ہار گئے، اور میرے والد بھی شدید زخمی تھے۔ اس حالت میں بھی انہوں نے اپنی آخری سانسوں میں مجھ سے وعدہ لیا کہ صفیہ کی زندگی کا سہارا بنوں گا، کیونکہ اس دنیا میں اس کا کوئی نہ تھا، اور ان کا وعدہ اتنا گہرا تھا کہ وہ میرے دل پر ایک بوجھ بن گیا۔ میرے والد کو جب گھر لایا گیا تو وہ بہت بیمار تھے۔ ڈاکٹر نے کہہ دیا کہ ان کے پاس زیادہ وقت نہیں ہے۔ میرے والد جو کبھی مجھ سے زندگی بھر کے خواب بانٹا کرتے تھے، اب وہ اپنی آخری خواہش مجھ سے بانٹ رہے تھے۔ انہوں نے مجھے اپنے پاس بلایا اور کہا کہ بیٹا، صفیہ کا کوئی نہیں ہے، تم میرے بیٹے اور میں چاہتا ہوں کہ اس کے لیے ایک اچھا شوہر ثابت ہو۔ یہ میرے دوست کی آخری خواہش تھی اور میری بھی۔ یہ الفاظ میرے دل پر چپ گئے۔ ایک طرف والد کی حالت، دوسری طرف ان کا وعدہ اور صفیہ کی بے کسی کا احساس۔ مجھے کوئی راستہ نظر نہ آیا سوائے اس کے کہ ان کی بات مان لوں۔ حالانکہ میں ایک جوان، خوبصورت اور زندگی سے بھرپور لڑکا تھا، جس کے ارمان ابھی ادھورے تھے، لیکن والد کی حالت اور ان کے جذبات کے سامنے میں نے ہار مان لی۔ شادی کی تیاریاں نہ ہونے کے برابر تھی، نہ کوئی دعوت، نہ کوئی دھوم دھڑکا۔ نکاح ہوا اور صفیہ میری بیوی بن گئی۔ میں نے صفیہ کو نہ دیکھا تھا اور نہ جانتا تھا، نہ ہی اس کے بارے میں کچھ معلوم تھا۔ نکاح کے فوراً بعد میرے والد بھی اس دنیا سے چل بسے۔ ان کی موت کا صدمہ میرے لیے ناقابل برداشت تھا، اور صفیہ کے گھر پر بھی صفِ ماتم بچھی ہوئی تھی۔ وہاں بھی غم کا عالم تھا۔ 1 ہفتہ تو سوگ میں ہی گزر گیا۔
والد کی موت کے بعد گھر کی فضا ایسی تھی کہ جیسے سب کچھ رک سا گیا ہو۔ لیکن پھر میری ماں نے ایک دن لے آنا چاہیے۔ سب کچھ جلدی میں ہوا، لیکن اب رسم و رواج پورے کرنے ہوں گے۔ ماں نے کچھ رشتہ داروں کو ساتھ لیا، تھوڑا سا سامان لیا اور صفیہ کے گھر پہنچ گئی۔ وہاں کا ماحول بھی ویسا ہی سوگوار تھا جیسے ہمارے گھر کا تھا۔ صفیہ کے دور پار کے کچھ رشتہ دار وہاں موجود تھے۔ انہوں نے کہا کہ صفیہ کو اپنے گھر لے جائیں تاکہ ہم بھی اپنے اپنے گھروں کو واپس جا سکیں۔ رخصتی بڑی عجیب سی تھی، نہ کوئی خوشی کا رنگ، نہ کوئی رسومات۔ میری ماں نے صفیہ کو ایک چادر اڑا دی اور گھونگھٹ ڈال دیا، ہر گاڑی میں بٹھا دیا۔ صفیہ خاموش تھی جیسے کوئی گم شدہ پرچھائی ہو۔ ہم سب خاموشی سے واپس آ گئے اور شام کو جب ہم گھر پہنچے تو دل میں ایک عجیب سی کیفیت تھی۔ کمرہ سجا ہوا تھا لیکن دل میں کوئی جوش نہیں تھا۔ صفیہ کو میرے کمرے میں چھوڑ دیا گیا۔ وہ بیٹھی رہی چپ چاپ اور میں بھی کچھ دیر باہر رہا۔ پھر جب کمرے میں داخل ہوا تو صفیہ کے سراپا تھی نہ ہوئی۔ میری شادی کی پہلی رات تھی لیکن ماحول ایسا تھا جیسے دو اجنبی کسی حادثے کے بعد زبردستی ایک ہی کمرے میں بند کر دیے گئے ہوں۔ صفیہ کے چہرے پر گھونگھٹ تھا اور میرے دل میں سوالات کی آندھی۔ یہ کیسی زندگی شروع ہو رہی تھی؟ کیا یہ شادی خوشیوں کی نوید بن سکتی تھی؟ یہ بس ایک قربانی تھی جسے نبھانا میرا فرض تھا۔ میں نے آہستہ سے کہا کہ صفیہ تمہاری کیا خواہش ہے؟ وہ خاموش رہی اور اس کے چہرے کے تاثرات گھونگھٹ کی اوٹ میں چھپے ہوئے تھے، لیکن اس کی خاموشی نے سب کچھ کہہ دیا۔ وہ ایک زخمی پرندے کی طرح تھی جو اپنی دنیا کھو چکا ہو۔ میری زندگی کا خواب کچھ اور تھا لیکن حقیقت بالکل الگ نکلی۔ میں نے ہمیشہ یہ سوچا کہ میری بیوی شوخ چنچل ہوگی، زندگی سے بھرپور، وہ جو نہ صرف میری ساتھی ہو بلکہ میری ہر خوشی اور ہر لمحے کو رنگین بنا دے۔ میں نے ایک ایسی لڑکی کا تصور کیا تھا جو میری زندگی کو روشنیوں سے بھر دے، جس کے ساتھ میں ہنس سکوں، گھوم سکوں اور جس کے ساتھ ہر دن ایک نئے خواب کی تعبیر لگے۔ لیکن جو لڑکی مجھے ملی وہ اس خواب سے کوسوں دور تھی۔ جب مجھے صفیہ کے بارے میں معلوم ہوا تو یہ انکشاف میرے لیے بجلی کی طرح تھا کہ اس کی عمر 30 سال سے اوپر ہے، وہ اکیلی تھی، اس لیے اب تک اس کا رشتہ نہیں ہوا تھا، ماں بھی نہ تھی، اور شاید یہی وجہ تھی کہ وہ زندگی کے ہر رنگ سے محروم تھی۔ میں نے دل ہی دل میں خود کو سمجھانے کی کوشش کی کہ یہ سب وقتی باتیں ہیں، شاید شادی کے بعد سب کچھ بدل جائے، لیکن حقیقت وہ تھی جو میرے سامنے تھی۔ میں نے سوچا تھا کہ شادی کے فوراً بعد اپنی دلہن کو لے کر پہاڑوں میں ہنی مون منانے جاؤں گا، کسی حسین جگہ پر جا کر اپنی نئی زندگی کی شروعات کروں گا، لیکن یہاں تو شادی کے اگلے دن جمعرات منائی جا رہی تھی، وہ بھی میرے والد صاحب کی جنہیں دنیا سے گئے ابھی ایک ہفتہ بھی نہ ہوا۔ گھر کا ماحول ایسا تھا کہ ہنسی خوشی کا تصور بھی محال تھا۔ میں نے پہلی رات صفیہ کے قریب جانے کی کوئی کوشش ہی نہ کی، نہ میں نے اس کا گھونگھٹ اٹھایا، نہ ہی کوئی بات کی۔ میں نے سیدھا کہا کہ تم پر بھی برا وقت گزرا ہے اور مجھ پر بھی، چپ کر کے سو جاؤ۔ جب صبح میری آنکھ کھلی تو ایک عجیب سی بے چینی کے ساتھ میری نظر اپنی بیوی پر پڑی۔ وہ میرے کمرے کے ایک کونے میں خاموشی سے سو رہی تھی۔ اس کا چہرہ گھونگھٹ سے باہر تھا اور پہلی بار میں نے اسے غور سے دیکھا۔ میری سانسیں جیسے رک گئی۔ وہ کسی بھی زاویے سے وہ لڑکی نہ تھی جس کی میں نے تصور میں خواہش کی۔ اس کا چہرہ دیکھ کر مجھے لگا جیسے میں کسی 2 بچوں کی ماں کو دیکھ رہا ہوں۔ موٹی اور بھاری ناک، سانولا رنگ اور وزن کم از کم 70 کلو۔ میں نے دل ہی دل میں کہا کہ یا اللہ، میں کہاں پھنس گیا؟ میرے والد صاحب، میری ساری خواہشات جیسے دل میں ہی دفن ہو گئی۔ نہ ہنی مون، نہ محبت کی شروعات، نہ کسی خواب کا پورا ہونا۔ گھر میں ویسے بھی فوتگی کا ماحول تھا۔ اگر کسی سے بات کرتا تو وہ یہی کہتا، تیرا باپ مر گیا ہے اور تجھے اپنی خوشیوں کی پڑی ہوئی ہے۔ اس لیے میں خاموش رہا۔ دل ہی دل میں اپنے آپ کو کوستا رہا۔ 1 مہینہ اسی طرح گزر گیا۔ نہ میں نے صفیہ سے کوئی بات کی، نہ اسے سمجھنے کی کوشش کی۔ ہر لمحہ یہی سوچتا رہا کہ یہ سب میرے ساتھ کیوں ہوا؟ لیکن پھر میں نے دل میں فیصلہ کیا کہ اپنی ماں سے بات کروں گا، شاید وہ میری بات سمجھ سکیں۔ 1 مہینے تک دل میں الجھنوں اور غصے کا طوفان چلتا رہا۔ میں نے سوچا کہ شاید اپنی ماں سے بات کروں تو دل کا بوجھ ہلکا ہو جائے، لیکن یہ سوچنا جتنا آسان تھا
کرنا اتنا ہی مشکل تھا۔ آخر ایک دن ہمت کر کے ماں کو سامنے بٹھایا اور اپنے دل کی بات ان کے سامنے رکھ دی۔ امی امی میں آپ سے کچھ کہنا چاہتا ہوں۔ میں نے جھجکتے ہوئے بات شروع کی۔ ماں نے سوالیہ نظروں سے میری طرف دیکھا، جیسے وہ سمجھ رہی ہوں کہ میں کیا کہنے والا ہوں۔ امی، میرے دل میں یہ سب کچھ چل رہا ہے۔ یہ شادی، صفیہ، یہ حالات، سب کچھ میری سوچ کے بالکل خلاف ہے۔ میں خوش نہیں ہوں۔ اور ماں نے میری بات سنی، پھر ایک گہری سانس لی۔ وہ کچھ دیر خاموش رہی، جیسے اپنے الفاظ کو ترتیب دے رہی ہوں۔ پھر بولی کہ بیٹا، اس کے گھر اتنا بڑا نقصان ہو گیا ہے، تیرے باپ کا سایہ ہمارے سر سے چھن گیا ہے، اور تو دل میں ایسی باتیں سوچ رہا ہے۔ زندگی کے فیصلے ہمیشہ دل کے مطابق نہیں ہوتے۔ اب تو ان باتوں کو دل میں نہ چلا اور کاروبار کی طرف دھیان دے۔ تیرے اور صفیہ کے باپ کا ایک ہی کاروبار تھا، وہ بھی اب تیرے حوالے ہے، اور ہمارا بھی۔ اگر تو کاروبار پر دھیان دے گا تو دل خود ہی ٹھیک ہو جائے گا۔ میں خاموشی سے ان کی بات سنتا رہا، لیکن دل میں ایک طوفان اٹھ رہا تھا۔ میں ان سے کہنا چاہتا تھا کہ میرے خواب، میرے چھوٹے چھوٹے ارمان، وہ سب آپ لوگوں نے ختم کر دیے ہیں، لیکن میں نے خود کو روک لیا۔ ماں نے بات آگے بڑھاتے ہوئے کہا کہ یہ لڑکی تمہارے لیے بالکل ٹھیک ہے، وہ بہت اچھی ہے۔ دیکھ بیٹا، جو لڑکیاں بہت زیادہ خوبصورت نہیں ہوتی، وہ اپنے کاموں اور اچھائیوں سے ہی لوگوں کا دل جیتتی ہیں۔ صفیہ نے بھی یہ کام کر دیا ہے۔ وہ گھر کے کام میں ماہر ہے اور کھانا اچھا بناتی ہے، اور کسی سے زیادہ بات نہیں کرتی۔ ایسی ہی بہو تو مجھے چاہیے تھی۔ امی کو تو اپنی پسند کی بہو مل گئی، لیکن میری زندگی تو برباد ہو گئی۔ یہ الفاظ میرے لبوں تک نہ آ سکے، لیکن دل میں بار بار گونجتے رہے۔ ماں کے سامنے میرے جذبات کی کوئی اہمیت نہ تھی، اور صفیہ کے ساتھ میرا دل کبھی لگا ہی نہ۔ ہمارے درمیان رشتہ تو جڑ گیا تھا، لیکن یہ رشتہ صرف ذمہ داری کا تھا، محبت یا لگاؤ کا نہیں۔ وقت گزرتا گیا اور میں نے خود کو کاروبار میں مصروف کر لیا۔ کاروبار میں واقعی برکت آئی۔ میں نے خوب پیسے کمائے، اتنے کہ اب میں چاہتا بھی تو دفتر نہ جاتا، تب بھی گھر میں پیسہ آتا رہتا تھا۔ میں کاروبار کا مالک تھا اور دوسرے لوگ میرے لیے کام کرتے تھے، لیکن میری زندگی کے خالی پن کو نہ کاروبار بھر سکتا تھا اور نہ ہی دولت۔ صفیہ اور میرے درمیان عجیب سی خاموشی تھی۔ وہ بھی کبھی شکایت نہ کرتی تھی اور نہ ہی مجھ سے کسی محبت یا توجہ کی امید رکھتی تھی۔ اس نے کبھی میرے لیے اپنے آپ کو بدلنے کی کوشش نہ کی، اور میں نے بھی کبھی اسے سمجھنے یا اس کے قریب جانے کی زحمت نہ کی۔ وقت کے ساتھ ساتھ یہ خاموشی اور دوری میری عادت بن گئی۔ میں نے مان لیا کہ میری زندگی اسی طرح گزرے گی۔ یہ ایک ایسی حقیقت تھی جسے بدلنا میرے بس میں نہ تھا، اور صفیہ میری ذمہ داری تھی، جذبہ، کوئی چاہت نہ تھی۔ ماں خوش تھی، کاروبار کامیاب تھا، اور صفیہ خاموش، لیکن میرے دل کے اندر ایک ایسا خالی پن تھا جو کبھی نہ بھر سکا۔ شاید میں نے خود کو حالات کے مطابق ڈھال لیا تھا، لیکن دل کے کسی کونے میں وہ خواب اب بھی دفن تھے جو کبھی پورے نہ ہو سکے۔ زندگی ایک عجیب کھیل ہے۔ اچھے لوگوں کے ساتھ جب بار بار برا ہوتا ہے تو وہ بھی اپنی اچھائی کھو دیتے ہیں۔ شاید یہی میرے ساتھ ہوا تھا، اور میں بھی برا بن گیا۔ حالانکہ دل سے برا کبھی نہ تھا، لیکن زندگی کے دھکے، خوابوں کی ٹوٹ پھوٹ اور میرے اپنے اندر کی مایوسی نے مجھے اس مقام پر لا کھڑا کیا جہاں میں نے اپنی انسانیت کو کہیں پیچھے چھوڑ دیا تھا۔ صفیہ کے ساتھ شادی کے کئی سال گزر گئے تھے، لیکن ہمارے درمیان کبھی وہ تعلق قائم نہیں ہو سکا جو ایک شوہر اور بیوی کے درمیان ہونا چاہیے۔ ہمارا رشتہ ابتدا ہی سے کمزور تھا، اور اس کمزوری کا اثر بڑا مسئلہ یہ تھا کہ ہماری کوئی اولاد نہ ہوئی۔ شاید اس کی وجہ بھی یہی تھی کہ ہمارے دل کبھی ایک دوسرے کے لیے کھلے ہی نہ تھے۔ لیکن میں نے اپنی ناکامی اور مایوسی کا سارا بوجھ صفیہ پر ڈال دیا۔ میں نے اپنی ماں کے سامنے کہنا شروع کر دیا کہ صفیہ بانجھ ہے اور اس کے ہاں اولاد نہیں ہو سکتی۔ حالانکہ یہ سچ نہیں تھا، لیکن میں نے اپنی زندگی میں پیدا ہونے والے خلا کو اس الزام کے ذریعے پر کرنے کی کوشش کی۔ میں نے اپنی ماں کو قائل کرنے کی کوشش کی کہ صفیہ کے ساتھ میرا گزارا ممکن نہیں ہے۔ امی، یہ رشتہ ختم کرنا ہوگا۔ میں صفیہ کو طلاق دینا چاہتا ہوں، اور میں اسے اس کے حصے کا کاروبار واپس کرتا ہوں۔ اس کا حق مہر ادا کرتا ہوں اور اسے اپنی زندگی سے نکالنا چاہتا ہوں۔ ماں نے مجھے بہت سمجھایا، محمود ایسا نہ کر،
صفیہ بہت اچھی لڑکی ہے، اس نے کبھی تجھ سے کوئی شکایت نہیں کی اور وہ تیرا ساتھ نبھا رہی ہے، پھر تو اسے کیوں چھوڑنا چاہتا ہے؟ لیکن ماں کی باتوں کا مجھ پر کوئی اثر نہ ہوا۔ یہ بحث 6 مہینے کی اور وہ تیرا ساتھ نبھا رہی ہے، پھر تو اسے کیوں چھوڑنا چاہتا ہے؟ لیکن ماں کی باتوں کا مجھ پر کوئی اثر نہ ہوا۔ یہ بحث 6 مہینے تک چلتی رہی۔ ماں بیمار تھی اور ان کے دل میں صفیہ کے لیے محبت تھی۔ وہ چاہتی تھی کہ میں اسے طلاق نہ دوں، لیکن وہ مجھے روک نہ سکی اور آخرکار ماں بھی اس دنیا سے چلی گئی۔ ماں کی موت کے بعد میرا دل مزید سخت ہو گیا اور ان کے جانے کے بعد میرے دل میں صفیہ کے لیے تھوڑی بھی ہمدردی باقی نہ رہی۔ ماں کے انتقال کے کچھ ہی دن کے بعد میں نے وہ فیصلہ کر لیا جو میں پہلے ہی کر چکا تھا۔ میں نے صفیہ کو بلا کر اسے طلاق دے دی۔ صفیہ نے روتے ہوئے کہا کہ طلاق کی وجہ کیا ہے؟ آپ اتنا تو بتا سکتے ہیں کہ آخر کیوں؟ میں نے اسے سب کچھ سچ سچ بتا دیا، لیکن میرے لہجے میں تلخی اور سختی تھی۔ دیکھو، تم موٹی ہو اور کالی ہو اور میرے دل میں کبھی نہیں سمائی۔ مجھے شروع سے تم پسند نہ تھی اور یہ شادی میں نے صرف مجبوری میں کی تھی۔ میری باتیں سن کر صفیہ کی آنکھوں میں آنسو بھر آئے۔ وہ عجیب سی نظروں سے مجھے دیکھتی رہی لیکن کچھ نہ بولی۔ اس کے چہرے پر ایک خاموشی چھا گئی تھی جو مجھے آج تک یاد ہے۔ میں نے اسے اس کے حصے کا کاروبار، حق مہر اور کچھ اضافی پیسے دے دیے۔ یہ سب تمہارا ہے، اپنی زندگی میں آگے بڑھو اور کوئی اور مل گیا تو شادی کر لینا، لیکن مجھ سے اپنی جان چھڑواؤ۔ صفیہ نے کوئی بحث نہ کی۔ وہ خاموشی سے اپنے پرانے گھر میں چلی گئی۔ میں نے اپنا گھر بند کیا اور ایران چلا آیا۔ ایران آنا میرے لیے ایک فرار تھا، لیکن قسمت نے مجھے یہاں ایک نیا راستہ دکھایا۔ میں صرف سیر کرنے آیا تھا، لیکن یہاں مجھے ایک 5 اسٹار ہوٹل میں مینجمنٹ کی ایک اچھی نوکری کی آفر ہوئی۔ یہ نوکری میرے لیے غیر متوقع تھی، لیکن اتنی اچھی آفر کو ٹھکرانا میرے بس میں نہیں تھا۔ سب نے کہا کہ محمود، اتنی اچھی نوکری نصیب والوں کو ملتی ہے، واپس جا کر کیا کرنا ہے؟ کاروبار تو پہلے ہی چل رہا ہے، پیسے کما لو۔ میں نے بھی یہی سوچا کہ یہ بات درست ہے کہ میں نے نوکری قبول کر لی۔ یہ ہوٹل ایک خاتون کی ملکیت تھا جس کا نام حبیبہ بی بی تھا، اور وہ جوان تو نہ تھی لیکن بہت خوبصورت اور پرکشش تھی۔ ان کی شخصیت میں ایک خاص بات تھی کہ جو ہر کسی کو اپنی طرف کھینچ لیتی۔ جلد ہی میرے اور حبیبہ بیبی کے درمیان اچھی بات چیت ہونے لگی۔ وہ مجھ پر بھروسہ کرتی تھی اور میں ان کی عزت کرتا تھا۔ حبیبہ بیبی کے ساتھ وقت گزار کے مجھے محسوس ہوا کہ زندگی ابھی ختم نہیں ہوئی۔ وقت گزرنے کے ساتھ کیا میں پھر سے کسی لڑکی کو اپنی زندگی میں شامل کر سکتا تھا؟ کیا میں دوسری شادی کر سکتا تھا؟ یہ سوال میرے دل میں کہیں گہرائی میں دفن ہو چکے تھے، اور میں نے خود کو ان سے دور رکھنے کی ہر ممکن کوشش کی، لیکن حبیبہ بیبی کی موجودگی نے میری زندگی کو ایک نیا رنگ ضرور دیا تھا۔ جب میں ایران آیا تو یہاں میرے کچھ پرانے دوست پہلے سے موجود تھے۔ وہ ایک نیا رنگ ضرور دیا تھا۔ جب میں ایران آیا تو یہاں میرے کچھ پرانے دوست پہلے سے موجود تھے۔ یہی وہ لوگ تھے جنہوں نے مجھے یہاں آنے پر آمادہ کیا تھا۔ یار، ایران آ جاؤ، موج مستی کریں گے، زندگی کے سارے غم بھول جائیں گے۔ دوستوں کی باتوں نے مجھے حوصلہ دیا اور میں نے فیصلہ کیا کہ میں اپنی تلخیوں کو پیچھے چھوڑ کر کچھ وقت ان کے ساتھ گزاروں۔ لیکن جب یہاں آ کر مجھے اس 5 اسٹار ہوٹل کی نوکری ملی تو میری زندگی بالکل ہی بدل گئی۔ یہاں کام کرتے ہوئے مجھے تقریباً 1 سال ہونے کو آیا تھا۔ اس دوران ہوٹل کی مالک حبیبہ بیبی میرے ساتھ بہت اچھے طریقے سے پیش آتی۔ وہ ایک مہربان اور سمجھدار خاتون تھی، لیکن ان کی شخصیت میں ایک خاص قسم کی سختی اور وقار بھی تھا۔ میری باتوں میں دلچسپی لینا، میری رائے پوچھنا اور میرے کام کی تعریف کرنا ان کا معمول بن گیا، اور میں نے اپنے دوستوں کو یہ سب کچھ بتایا۔ ایک دن میرے دوستوں نے کہا کہ محمود، لگتا ہے کہ وہ عورت تم پر مہربان ہو رہی ہے۔ میں نے ہنس کر جواب دیا کہ ہاں، لیکن وہ تو مجھ سے عمر میں کافی بڑی ہے۔ انہوں نے کہا کہ تو کیا ہوا، اگر وہ شادی کی بات کرے تو فوراً مان جانا، ویسے بھی وہ بیوہ ہیں اور ان کا کوئی اور نہیں۔ میں نے حیرت سے پوچھا، کیا واقعی وہ بیوہ ہیں؟ ہاں، وہ اور ایک بہت اچھی عورت ہے۔ اگر وہ تمہیں اپنا لائف پارٹنر بنانا چاہیں تو تمہیں انکار نہیں کرنا چاہیے۔ یہ بات میرے دل میں گھر کر گئی۔ میں نے سوچا کہ میں نے اپنی پہلی بیوی صفیہ کو طلاق دے دی ہے۔ زندگی میں آگے بڑھنے کے لیے مجھے بھی کسی نہ کسی کا ساتھ چاہیے۔ ایک دن حبیبہ بیوی نے مجھے اپنے کمرے میں بلایا
ان کے چہرے پر ہمیشہ کی طرح سکون اور وقار تھا، لیکن ان کی آنکھوں میں کچھ خاص تھا۔ محمود، میں تم سے ایک بات کرنا چاہتی ہوں۔ میں نے ادب سے کہا کہ جی فرمائیے۔ انہوں نے مسکراتے ہوئے کہا کہ میں چاہتی ہوں کہ تم ہمارے خاندان کا کہ تم میری بیٹی سے شادی کر لو۔ یہ سن کر میں حیران رہ گیا۔ میرے ذہن میں فوراً سوالات اٹھنے لگے۔ ان کی بیٹی؟ کیا وہ واقعی مجھ سے اپنی بیٹی کی شادی کروانا چاہتی ہیں؟ میں نے فوراً پوچھا کہ آپ کی بیٹی کی عمر کیا ہے؟ حبیبہ بی بی نے سکون سے جواب دیا، میری بیٹی کی عمر صرف 22 سال ہے۔ وہ جوان، خوبصورت اور سمجھدار لڑکی ہے۔ یہ سن کر میرے تو طوطے ہی اڑ گئے۔ میں نے دل ہی دل میں کہا کہ کیا واقعی اتنی کم عمر اور جوان لڑکی مجھ سے شادی کرے گی؟ میں نے سنجیدگی سے سوال کیا، آپ کو کوئی اعتراض نہیں کہ وہ مجھ سے عمر میں کافی چھوٹی ہے؟ حبیبہ بی بی مسکراتے ہوئے بولی کہ نہیں، مجھے کوئی اعتراض نہیں۔ تم ایک نیک اور ایماندار انسان ہو۔ تمہاری شخصیت میں وہ چیز ہے جو ایک عورت اپنے شوہر میں تلاش کرتی ہے۔ ان کی باتیں سن کر میرے دل میں خوشی کے لڈو پھوٹنے لگے، لیکن میں نے ظاہر نہیں کیا اور میں نے انکساری سے کہا، یہ ایک بڑی ذمہ داری ہے، مجھے سوچنے کے لیے کچھ وقت چاہیے۔ حبیبہ بی بی نے جواب دیا کہ بالکل، آرام سے سوچو، لیکن مجھے امید ہے کہ تم انکار نہیں کرو گے۔ اگلے دن میں نے سوچ بچار کے بعد انہیں جواب دیا، میں آپ کی بات ماننے کے لیے تیار ہوں۔ آپ نے جو فیصلہ کیا ہے مجھے اس پر پورا بھروسہ ہے۔ یہ سن کر حبیبہ بی بی کے چہرے پر ایک مسکراہٹ پھیل گئی۔ انہوں نے کہا کہ شادی کی تیاریاں کرتے ہیں، لیکن ایک بات یاد رکھنا، اگر تم نے شادی کے بعد واپس اپنے ملک جانے کی سوچ بھی رکھی تو میری بیٹی میرے ساتھ رہے گی، میں اسے اپنی نظروں سے دور نہیں ہونے دوں گی۔ میں نے فوراً کہا کہ جیسا آپ کہیں گی ویسا ہی ہوگا۔ حبیبہ بی بی نے فوراً شادی کی تیاریاں شروع کروا دی اور وہ اس دن کے لیے بہت خوش تھی۔ میں نے اپنے آپ کو اس نئی زندگی کے لیے تیار کیا۔ دل میں کہیں نہ کہیں ایک عجیب سی خوشی تھی، لیکن ماضی کی تلخ یادیں بھی مجھے بار بار ستا رہی تھی۔ یہ شادی میرے لیے ایک نئی شروعات تھی اور شاید حبیبہ بی بی کی بیٹی کے لیے بھی، لیکن دل میں ایک سوال بار بار آتا تھا، کیا میں اس رشتے کو وہ مقام دے سکوں گا جو اسے ملنا چاہیے؟ جب میں جوان جہان تھا تو مجھے ادھیڑ عمر عورت مل گئی، اور اب جب میں خود ادھیڑ عمر ہو گیا تو مجھے جوان لڑکی مل رہی تھی۔ اس لیے میں تھوڑا پریشان تھا۔ جب شادی کی تیاریاں شروع ہوئی تو دل و دماغ میں طرح طرح کے خیالات گردش کرنے لگے۔ حبیبہ بی بی کی بیٹی کی جو عمر مجھے بتائی گئی تھی اس کے مطابق وہ جوان اور خوبصورت ہونی چاہیے تھی، ظاہر ہے پتلی دبلی گلابی رنگت والی، اور میرے لیے کسی شہزادی سے کم نہ ہوگی۔ اس لیے میں نے اسی مناسبت سے اس کے لیے شاندار جوڑے خریدنے شروع کیے۔ سب سے پہلا جوڑا نیلے رنگ کا لیا، کیونکہ یہ رنگ مجھے ہمیشہ سے پسند رہا ہے۔ یہ نیلا جوڑا خریدتے وقت اچانک میرے ذہن میں صفیہ کا خیال آیا۔ وہ یاد آیا جو میں نے کبھی اس کے لیے لیا تھا۔ وہ جوڑا بے حد خوبصورت تھا، بالکل شاہانہ، مگر صفیہ کے سائز کا نہ تھا۔ میں نے اس وقت اسے شوق سے کہا کہ صفیہ، اگر تم اس جوڑے میں فٹ ہو جاؤ تو میں تمہیں اپنے دل کی رانی بنا کے رکھوں گا۔ مجھے وہ دن یاد آیا جب میں صفیہ کو اپنی طرف مائل کرنے کی کوشش کر رہا تھا، جانتا تھا کہ وہ میری توجہ محسوس کرے گی، اپنے اندر کوئی تبدیلی لائے، خود کو تھوڑا میرے خوابوں کے جیسی بنائے، لیکن صفیہ اپنی دنیا میں مگن رہتی تھی، جیسے میرے جذبات کا کوئی اثر ہی نہ ہوتا۔ اس نے وہ نیلا جوڑا تو رکھ لیا، مگر کبھی میرے کہنے پر اپنے آپ کو بدلنے کی کوشش نہ کی۔ شادی کے بعد تو معاملہ اور بگڑ گیا۔ اس کا وزن 80 کلو تک پہنچ گیا تھا اور وہ پہلے ہی سانولی تھی، اور وزن بڑھنے کے بعد اس کی شخصیت مزید ماند پڑ گئی۔ میری نظر میں خوبصورتی بہت اہم تھی، مگر صفیہ نے کبھی اس بارے میں پرواہ نہ کی۔ اب جب میں اپنی نئی بیوی کے لیے جوڑے خرید رہا تھا، خاص طور پر نیلے رنگ کے، تو ایک لمحے کے لیے صفیہ کے بارے میں سوچنا عجیب سا لگا۔ خود سے کہا کہ محمود، اب تو اپنی نئی زندگی شروع کرنے والا ہے، صفیہ کا کیا ذکر؟ وہ ماضی تھی اور ماضی کو ماضی ہی رہنے دے۔ حبیبہ بی بی کی بیٹی کے لیے جب نیلے رنگ کا جوڑا لیا تو دل میں خوشی کی ایک لہر دوڑ گئی۔ میں نے سوچا کہ وہ اس جوڑے میں کتنی حسین لگے گی، بالکل کسی پری کی طرح، اور اسی کے لیے میں نے زیورات بھی خریدے اور دیگر اشیاء پر بھی خوب دل کھل کر خرچ کیا۔ یہ شادی میرے لیے نئے خوابوں کی تعبیر تھی۔ اس دوران پاکستان سے کبھی کبھار فون آ جاتے تھے اور کاروبار وہاں تھا،
اور ظاہر ہے کہ معاملات کی دیکھ بھال بھی ضروری تھی۔ ایک دن وہاں کے ایک ملازم نے فون پر بتایا کہ سر آپ کی بیوی دفتر آئی تھی۔ میں یہ سن کر مسکرا دیا اور ہنستے ہوئے جواب دیا کہ بیوی؟ کون سی بیوی؟ صفیہ، وہ میری بیوی نہیں رہی، لیکن اگر وہ آتی ہے تو اچھی بات ہے، یہ تو اچھی بات ہے، کم از کم تھوڑا کام ہی دیکھ لے گی۔ یہ کہتے ہوئے مجھے ایک عجیب سی اطمینانیت محسوس ہوئی۔ صفیہ سے میرا رشتہ ختم ہو چکا تھا، مگر یہ سن کر کہ وہ دفتر گئی تھی اور مجھے لگا کہ شاید وہ بھی اپنی زندگی کو بہتر بنانے کی کوشش کر رہی ہے، مگر میں نے فوراً اپنے دل کو جھٹکا۔ محمود، تمہیں اب ان باتوں پر توجہ نہیں دینی چاہیے، یہ وقت تمہاری نئی زندگی کا ہے۔ ایران میں شادی کی تیاریوں میں مصروفیت نے مجھے کسی اور جانب سوچنے کا موقع ہی نہ دیا۔ میں نے حبیبہ بی بی سے کئی بار مشورے لیے کہ ان کی بیٹی کو کس قسم کے تحائف پسند آئیں گے۔ وہ ہر بار مسکرا کر کہتی کہ تم جو بھی لوگے اسے پسند آئے گا، وہ بہت سیدھی اور دل کی صاف لڑکی ہے۔ ان کی یہ باتیں سن کر میرے دل میں مزید سکون پیدا ہوتا، یہ سوچ کر خوشی ہوتی کہ شاید اس شادی سے میری زندگی کے وہ خواب پورے ہو جائیں گے جو صفیہ کے ساتھ پورے نہ ہو سکے۔ لیکن نیلے جوڑے کا خیال مجھے بار بار ماضی کی طرف لے جاتا، شاید اس لیے کہ میں نے کبھی صفیہ کے لیے بھی خواب دیکھے تھے، مگر وہ خواب تعبیر نہ پا سکے۔ اب ان نئے جوڑوں اور تحائف کے ساتھ میں اپنی زندگی کو ایک نیا رخ دینے کے لیے پوری طرح تیار تھا۔ صفیہ اور اس کے گزرتے وقت کا خیال ذہن کے ایک کونے میں دب چکا تھا۔ اب میرا دل اور دماغ صرف نئے خوابوں کی تعبیر کی طرف مرکوز تھے۔ صفیہ کی یادوں میں ایک پہلو ہمیشہ نمایاں رہا اور وہ کوئی جاہل عورت نہ تھی۔ وہ پڑھی لکھی تھی، خریداری میں ماہر تھی اور اپنے والد کے ساتھ حج پر بھی جا چکی تھی۔ اس کی تعلیم اور مذہبی تربیت بے مثال تھی، لیکن شوہر کے ساتھ زندگی گزارنے کے فن میں وہ مکمل طور پر ناکام رہی۔ یہ بات میرے دل میں ہمیشہ ایک تلخ حقیقت کے طور پر رہی۔ وہ میری زندگی کا وہ باب تھی جس میں خواہشیں تھیں، لیکن حقیقت کا سایہ ان پر ہمیشہ غالب رہا۔ ایران میں حبیبہ بی بی زور و شور سے جاری تھی۔ انہوں نے مجھ سے کہا کہ ماشاء اللہ نکاح کی تاریخ رکھ لیتے ہیں۔ میں نے خوش ہو کر فوراً حامی بھر لی۔ یہ وہ لمحہ تھا جب مجھے محسوس ہوا کہ میری زندگی ایک نئی شروعات کی دہلیز پر کھڑی ہے۔ حبیبہ بی بی نے مزید کہا کہ رسمیں ہوں گی اور تمہیں ایک ہفتہ تک ہمارے گھر میں ہی رہنا ہوگا، اس کے بعد تم اپنی بیوی کے ساتھ الگ گھر لے لینا۔ شادی کے بعد بیٹی کا رخصت ہو جانا بہتر ہوتا ہے۔ میں نے ان کی بات تسلیم کر لی اور یہ سب کچھ میرے لیے نیا اور خوشگوار تھا۔ ان کی بیٹی کا نام عائشہ بتایا گیا، لیکن ایک بات خاص تھی۔ انہوں نے کہا کہ ہمارے ہاں شادی سے پہلے دلہن کی شکل دکھانا اچھا نہیں سمجھا جاتا، یہ برا شگن مانا جاتا ہے۔ میں نے مسکرا کر کہا کہ کوئی بات نہیں، مجھے آپ کی بیٹی کا حسن اور کردار پر مکمل بھروسہ ہے۔ جس کی ماں اتنی خوبصورت ہو وہ خود بھی حسین ہوگی۔ شادی کا دن آ گیا اور نکاح کی رسم انتہائی خوبصورت انداز میں انجام دی گئی۔ پھولوں کی خوشبو پھیلی ہوئی تھی۔ میں بے حد خوش تھا کیونکہ یہ میری زندگی کا ایک نیا باب تھا۔ نکاح کے بعد حبیبہ بی بی نے مجھے اپنے کمرے کی طرف رہنمائی کی۔ کمرہ دیکھ کر میری آنکھیں کھلی کی کھلی رہ گئی۔ یہ واقعی کسی 5 اسٹار ہوٹل کے کمرے کی طرح سجایا گیا تھا۔ ہر چیز اپنی جگہ پر انتہائی خوبصورت اور نفیس انداز میں رکھی ہوئی تھی۔ دیواروں پر آرٹ کے نادر نمونے، نرم قالین اور بیڈ کے قریب لگی روشنیوں کی ہلکی سی چمک۔ حبیبہ بی بی نے مسکرا کر کہا کہ یہ ہمارا سب سے خوبصورت کمرہ ہے، کیونکہ میری بیٹی کو ہمیشہ سب سے اچھی اور خوبصورت چیزیں پسند آتی ہیں۔ انہوں نے مزید کہا کہ عائشہ بہت حساس ہے، اس کا دل کبھی نہ توڑنا، اگر تم نے ایسا کیا تو تمہیں پچھتاوا ہوگا۔ میں نے ان کی بات کو ہنستے ہوئے ٹال دیا۔ آپ فکر نہ کریں، میں بہت اچھا انسان ہوں۔ عورت کی عزت کرنا میرا فرض ہے، اور جب وہ میری بیوی ہے تو میرا اس کا خیال رکھنا تو بنتا ہی ہے۔ حبیبہ بی بی نے فخر سے کہا کہ تم جیسے مرد آج کل کہاں ملتے ہیں۔ میں دل میں خوش تھا۔ میرا اعتماد بڑھ رہا تھا کہ میں نے اپنی زندگی کا بہترین فیصلہ کیا ہے۔ دل ہی دل میں سوچ رہا تھا کہ یہ شادی مجھے وہ خوشیاں دے گی جن کے بارے میں نے ہمیشہ خواب دیکھے تھے۔ آخر کار میں اپنے کمرے کی طرف بڑھا۔ دل میں خوشی اور تھوڑا سا تجسس بھی تھا کہ میری بیوی کیسی دکھتی ہوگی۔ کمرے میں داخل ہوتے ہی خوشبو اور روشنیوں کا حسین امتزاج میرا استقبال کر رہا تھا۔ بیڈ کے قریب پہنچ کر
میں نے دلہن کے چہرے سے گھونگھٹ ہٹایا، لیکن جیسے ہی گھونگھٹ ہٹا میرے قدموں کے نیچے سے زمین نکل گئی، کیونکہ یہ چہرہ مجھے پتہ نہیں کیوں دیکھا لگ رہا تھا، اور ابھی ایک اور نقاب باقی تھا جو کہ جیولری سے بنا ہوا تھا۔ جتنا چہرہ دکھائی دے رہا تھا وہ کافی گھبرائی ہوئی لگ رہی تھی۔ اس کے چہرے پر حیرت اور خوشی کی بجائے ایک عجیب سی جھجک اور معصومیت تھی۔ وہ شکل جو میں دیکھ رہا تھا وہ یقینی طور پر میری توقعات سے میل کھاتی تھی۔ میں سمجھ نہیں پایا کہ میں کیا کہوں۔ دل میں ایک لمحے کے لیے صفیہ کی یاد آ گئی۔ وہ بھی اسی طرح چپ چاپ تھی، مگر یہاں بات کچھ اور تھی۔ حبیبہ بی بی کی باتیں میرے دماغ میں گونجنے لگی، اور اس کا دل کبھی نہ توڑنا، نہیں تو پچھتاؤ گے۔ میں نے خود کو سنبھالنے کی کوشش کی۔ جب میں نے اس کا دوسرا نقاب بھی ہٹانے کی کوشش کی تو اس نے کہا کہ ابھی نہیں۔ مجھے لگا کہ شاید تھوڑی بہت بات چیت کرنی چاہیے، شاید وہ شرما رہی ہے۔ میں نے عائشہ کے ساتھ گفتگو شروع کی۔ وہ نہایت شائستہ اور باوقار انداز میں بات کر رہی تھی۔ اس کی گفتگو سے یہ ظاہر ہو رہا تھا کہ وہ ذہین اور سمجھدار ہے، مگر دل کے نہا خانوں میں کہیں ایک خلا محسوس ہو رہا تھا۔ رات کے آخر میں نے خود سے تھوڑی دیر کے بعد بات چیت کرنے کے بعد عائشہ خود ہی وہ آخری نقاب ہٹانے لگی۔ اب وہ لمحہ تھا جس کا میں نے بے صبری سے انتظار کیا تھا۔ اس نے اپنے پورے وجود پہ ایک لال کلر کا دوپٹہ بھی اوڑھ رکھا تھا، اور یہ بھی مجھے ادھر کی کوئی رسم لگتی تھی۔ پہلے اس نے وہ دوپٹہ ہٹا دیا، اور پھر جیسے ہی اس نے گھونگھٹ اٹھایا، میری آنکھوں نے جو دیکھا اس پر یقین کرنا مشکل تھا۔ میرے سامنے بیٹھا شخص، یا یوں کہوں کہ دلہن، وہ عائشہ نہیں تھی۔ میں حیرت سے جم سا گیا۔ وہ جوڑا جو اس نے پہنا تھا کچھ عجیب سا لگا، اور یہ بالکل وہی جوڑا تھا جو میں نے کئی سال پہلے صفیہ کے لیے خریدا تھا۔ نیلا رنگ، وہی ڈیزائن اور وہی نفاست۔ میرے ذہن میں ایک دم سے ماضی کی یادیں تازہ ہو گئی۔ یہ کیسے ممکن ہے؟ میں نے دل میں سوچا کہ میں نے اپنی یادداشت کو کریدنا شروع کیا۔ وہ جوڑا صفیہ نے کبھی نہیں پہنا تھا، لیکن اس کے باوجود یہ وہی تھا جیسے جیسے میں نے غور کیا، دلہن کا چہرہ صاف ہونے لگا، اور پھر حقیقت نے میرے اوسان خطا کر دیے۔ میرے سامنے کوئی اور نہیں، صفیہ خود بیٹھی تھی۔ صفیہ نے اپنا گھونگھٹ ہٹایا اور ایک فاتحانہ مسکراہٹ کے ساتھ مجھے دیکھنے لگی۔ وہ مسکراہٹ عجیب سی تھی، جیسے کوئی جنگ جیتنے کے بعد فاتح اپنی شکست خوردہ دشمن کو دیکھتا ہے۔ وہ اب پہلے جیسی نہ تھی، اور اس نے اپنا وزن کم کر لیا تھا اور نہایت خوبصورت لگ رہی تھی۔ اس کی آنکھوں میں ایک خاص چمک تھی، جیسے وہ یہ سب پہلے سے پلان کر چکی ہو۔ ایک 80 کلو کی خاتون جب اچانک سے ہی 50 کلو کے وزن تک پہنچ جائے تو اس کے نئے نقش اس حد تک بدل جاتے ہیں کہ واقعی اسے پہچان میں انسان گڑبڑا جاتا ہے۔ میرے ساتھ بھی یہی ہوا تھا۔ میں ششدر رہ گیا، اور جیسے کسی نے میرے سر پر پتھر مارا ہو۔ زبان گنگ تھی، دل کی دھڑکن بے ترتیب ہو چکی تھی، اور میرے ہاتھ پاؤں کانپنے لگے۔ یہ سب کیا ہو رہا ہے؟ میں نے دھیمی آواز میں کہا۔ اسی لمحے کمرے کے دروازے پر دستک ہوئی، اور حبیبہ بی بی اندر داخل ہو گئی۔ ان کے ساتھ ایک اور لڑکی تھی جو واقعی عائشہ تھی۔ وہ بالکل ویسی تھی جیسی میں نے تصور کیا، ایک جوان خوبصورت لڑکی، لیکن اس وقت میری توجہ اس پر نہ تھی۔ میں مکمل طور پر گڑبڑا چکا تھا، اور میں نے جلدی سے کہا کہ یہ سب کیا ہو رہا ہے، مجھے کوئی سمجھائے گا؟ حبیبہ بی بی نے آگے بڑھ کر کہا، محمود، تمہارا نکاح کسی کے ساتھ نہیں ہوا۔ یہ سب ایک سبق تھا جو ہم تمہیں سکھانا چاہتے تھے۔ سبق؟ کیسا سبق؟ میں نے حیرت سے کہا۔ تب حبیبہ بی بی نے وہ بات کہی جس نے میرے قدموں کے نیچے سے زمین کھینچ لی۔ انہوں نے کہا کہ یہ تمہارے رویے کا جواب تھا۔ صفیہ نے ہمارے ہوٹل میں کام کرنا شروع تھی۔ تم نے اس کے ساتھ جو سلوک کیا وہ ناقابل معافی تھا۔ اس نے تمہارے لیے اپنی ذات کو مکمل بدل دیا، لیکن تم نے اس کی قدر نہ کی۔ ہم نے سوچا کہ تمہیں سبق سکھانا ضروری ہے۔ یہ بات سن کر میرا سر چکرا گیا۔ میں نے اپنا سر پکڑ لیا اور کرسی پر گر سا گیا۔ دل کی دھڑکن تیز ہو چکی تھی اور سانس لینا مشکل ہو رہا تھا۔ صفیہ جو میری زندگی سے نکل چکی تھی، ایک بار پھر میرے سامنے تھی، لیکن اس بار وہ بدلی ہوئی تھی اور مضبوط تھی اور میرے خلاف کھڑی تھی۔ میں نے تمہارے ساتھ جو کیا وہ ٹھیک نہیں تھا،
میرے لبوں سے بے ساختہ نکلا، لیکن یہ الفاظ صفیہ کے سامنے بے وزن تھے۔ صفیہ نے ایک پرسکون لہجے میں کہا کہ میں نے اپنی زندگی میں تمہارے بغیر جینے کا فیصلہ کر لیا تھا، اور اب میں اس فیصلے پر قائم ہوں۔ یہ سب تمہیں یہ دکھانے کے لیے تھا کہ تم نے ایک عورت کی ذات کو کتنا کمزور سمجھا تھا۔ اس لمحے مجھے اپنی تمام غلطیاں اپنے فعل لگے۔ میں نے اپنی آنا اور غرور میں ایک عورت کی زندگی کو کس قدر نقصان پہنچا دیا۔ حبیبہ بی بی اور صفیہ کے الفاظ میرے لیے ناقابل یقین تھے۔ میں نے حبیبہ بی بی کی طرف دیکھ کر کہا کہ آپ نے یہ سب کیوں کیا؟ انہوں نے کہا کیونکہ صفیہ ایک مضبوط عورت ہے اور اس نے تمہیں تمہاری غلطی کا احساس دلانے کے لیے ہم سب کا تعاون لیا۔ اس رات میری دنیا پلٹ چکی تھی۔ صفیہ کی فتح اور میری شکست واضح تھی۔ وہ میرے سامنے ایک نئی خود مختار عورت بن کر کھڑی تھی اور میں اپنی غلطیوں کی بوجھ تلے دب چکا تھا۔ میں ایک دم گمسم سا بیٹھا تھا اور میرے ذہن میں خیالات کا طوفان برپا تھا۔ صفیہ کی خوبصورت اور فاتحانہ مسکراہٹ میرے دماغ میں گھوم رہی تھی۔ یہ سب کیسے ممکن تھا؟ کیسے ایک عورت جسے میں نے اپنی زندگی سے نکال پھینکا دوبارہ اس انداز میں میرے سامنے آ سکتی تھی؟ یہی سوچتے ہوئے حبیبہ بی بی کی آواز نے میری توجہ کھینچی۔ ان کی سامنے آ سکتی تھی۔ یہی سوچتے ہوئے حبیبہ بی بی کی آواز نے میری توجہ کھینچی۔ ان کی نگاہوں میں خاص قسم کی چمک تھی، جیسے وہ اپنی بات کا اثر دیکھنے کے لیے تیار ہوں۔ انہوں نے کہا کہ محمود، تم نے آج تک زندگی میں صرف اپنی خواہشوں کو اہمیت دی، کبھی کسی اور کی ذات کا خیال نہیں رکھا، اور صفیہ تمہارے ساتھ کسی صورت برائی کی مستحق نہ تھی۔ وہ میری کزن کی بیٹی تھی اور ایک شریف اور نیک عورت، لیکن تم نے اپنی انا، غرور اور خود غرضی میں اسے کھو دیا۔ یہ سنتے ہی میرے چہرے پر حیرت چھا گئی۔ جی ہاں، صفیہ میری کزن کی بیٹی ہے۔ یہ کیسے ممکن ہے؟ میں نے پوچھا۔ حبیبہ بی بی نے کہا کہ ہاں، یہ حقیقت ہے۔ صفیہ میری بھانجی ہے اور میں نے ہمیشہ اسے اپنی بیٹی کی طرح چاہا۔ تم نے اس کے ساتھ جو کیا، اس کا کوئی جواز نہ تھا۔ انہوں نے بات جاری رکھتے ہوئے کہا کہ جب تم نے اسے طلاق دی تو وہ بیچاری بالکل ٹوٹ گئی تھی۔ کسی عورت کو بے وجہ طلاق دینا کوئی بچہ پیدا کرنے سے انکار کیا، لیکن اس کا الزام بھی تم نے اسی پر ڈال دیا کہ وہ ماں نہیں بن سکتی۔ تم نے اس کی زندگی کو جہنم بنا دیا۔ یہ سن کر میرا دل دھڑکنا بھول گیا۔ میں نے بے اختیار کہا، لیکن صفیہ نے تو کبھی احتجاج نہیں کیا۔ حبیبہ بی بی نے کہا کہ صفیہ بہت خوددار عورت ہے۔ اس نے تمہارے رویے کو اپنی قسمت سمجھ کر قبول کیا، لیکن اندر ہی اندر وہ تمہارے الفاظ کے زخم سہتی رہی۔ وہ اتنی کمزور نہ تھی جتنا تم نے اسے سمجھا۔ حبیبہ بی بی نے بتایا کہ جب صفیہ نے مجھے طلاق کے بعد اپنی حالت زار کے بارے میں بتایا تو وہ خود بھی دکھی ہو گئی، لیکن تب انہیں یہ معلوم نہ تھا کہ تقدیر ایک دن مجھے ان کی ہوٹل میں لے آئے گی۔ ایک دن میں نے صفیہ کو فون کیا تو وہ بہت اداس تھی۔ اس نے اپنی کہانی سنائی۔ اس نے یہ بھی کہا کہ اس کے پاس اب کوئی مقصد نہیں اور وہ بس اپنے آپ کو ختم کر دینا چاہتی ہے۔ لیکن میں نے اسے حوصلہ دیا۔ میں نے اسے کہا کہ اپنی زندگی دوبارہ شروع کرو، خود پر محنت کرو، اپنی ذات کو مضبوط بناؤ۔ اسی دوران اس نے تمہاری ایک تصویر بھیجی۔ صفیہ نے کہا کہ وہ اس چہرے کو کبھی نہیں بھول سکتی، لیکن تمہاری بدقسمتی یہ تھی کہ تم خود ہی میرے ہوٹل میں نوکری کے لیے پہنچ گئے۔ جب تم نے ہمارے ہوٹل میں نوکری کی درخواست دی تو یہ ہمارے لیے بہترین موقع تھا۔ میں نے جان بوجھ کر تمہیں یہ نوکری دی اور تمہارے ساتھ اچھے طریقے سے پیش آنے لگی، تاکہ تمہیں محسوس ہو کہ یہاں تمہاری عزت کی جا رہی ہے۔ صفیہ نے تمہارے لیے خود کو مکمل بدل دیا۔ اس نے اپنا وزن کم کیا، اپنے آپ کو بہتر بنایا اور ایک پرکشش شخصیت بن گئی۔ وہ آج کسی بھی خوبصورت عورت سے کم نہیں لگتی، لیکن یہ سب اس نے صرف اس لیے کیا کہ وہ تمہیں یہ دکھا سکے کہ تم نے کس کو کھو دیا۔ حبیبہ بی بی نے بات ختم کرتے ہوئے کہا کہ میں نے تم سے جھوٹ بولا کہ میں اپنی بیٹی کی شادی تم سے کروانا چاہتی ہوں، لیکن حقیقت یہ ہے کہ میری بیٹی عائشہ اتنی سمجھدار ہے کہ وہ کبھی کسی خود غرض شخص سے شادی نہ کرے۔ یہ سب ایک سبق تھا۔ تم نے خوبصورتی کو صرف چہرے تک محدود سمجھا، لیکن خوبصورتی دل اور کردار کی ہوتی ہے، جسے تم نے کبھی نہیں سمجھا۔ میری دنیا مکمل طور پر الٹ چکی تھی۔ میں نے حبیبہ بی بی سے معافی مانگنے کی کوشش کی، لیکن انہوں نے کہا کہ اب معافی مانگنے کا کوئی فائدہ نہیں۔ صفیہ نے تمہیں معاف نہیں کرنا اور نہ ہی میں نے۔ ہم نے تمہیں یہ سبق سکھانے کے لیے یہ سب کیا تاکہ
تمہیں احساس ہو کہ تم نے کتنا بڑا نقصان کیا ہے۔ اسی لمحے انہوں نے مجھے بتایا کہ میں اب اس ہوٹل میں کام نہیں کر سکتا۔ انہوں نے میری نوکری ختم کر دی۔ میں نے بہت محنت کی لیکن وہ اپنا فیصلہ بدلنے کے لیے تیار نہ تھی۔ میں پاکستان واپس آ گیا لیکن یہاں بھی میری زندگی پہلے جیسی نہ رہی۔ صفیہ نے اپنا کاروبار بھی الگ کر لیا اور اس نے اپنی بل بوتے پر زندگی پہلے جیسی نہ رہی۔ صفیہ نے اپنا کاروبار بھی الگ کر لیا اور اس نے اپنی بل بوتے پر نئی زندگی شروع کر دی اور آج وہ نہایت کامیاب ہے۔ اس کی خوبصورتی، اعتماد اور وقار دے کر ہر کوئی اس کا دیوانہ ہو جاتا ہے۔ میں نے اپنی زندگی کو خود ہی تباہ کیا۔ آج میں تنہا ہوں اور میری عمر بھی ڈھل چکی ہے۔ شاید اب کوئی عورت میری زندگی میں نہ آئے، اور اگر آئی بھی تو کوئی ادھیڑ عمر عورت ہوگی۔ صفیہ جیسی عورت دوبارہ کبھی نہ ملے گی۔ یہی میری سزا تھی اور شاید اسی میں انصاف تھا۔ زندگی میں کچھ لمحے ایسے آتے ہیں جو ہمیشہ کے لیے دل اور دماغ پر نقش ہو جاتے ہیں، اور وہ لمحے دوبارہ کبھی پلٹ کر نہیں آتے۔ صفیہ کے ساتھ میرا تعلق بھی ایسا ہی ایک لمحہ تھا، ایک ایسا تعلق جس کی قدر میں نہ کر سکا، اور آج پچھتاوے کے سوا کچھ باقی نہ رہا۔ میں نے صفیہ سے معافی مانگنے کی کوشش کی لیکن اس کے الفاظ نے مجھے خاموش کر دیا۔ وہ کہ میری کیا حالت ہوئی ہوگی؟ تم نے مجھے چھوڑ کر میری ذات کو ختم کر دیا، لیکن میں نے اپنے آپ کو دوبارہ جوڑا، اور اب جب میں مضبوط اور کامیاب ہوں تمہارے پاس واپس آنے کی کوئی گنجائش نہیں۔ میں نے اسے سمجھانے کی کوشش کی کہ میں نے غلطی کی ہے، مجھ سے غلط فیصلہ ہوا، لیکن صفیہ کے الفاظ میرے دل کو چیر کر رکھ دیتے ہیں۔ اگر میں تمہیں معاف کر دوں تو اللہ بھی تمہیں معاف کر دے گا، اور میں یہ نہیں چاہتی۔ میں چاہتی ہوں کہ تمہیں دنیا اور آخرت دونوں میں اپنی غلطیوں کی سزا ملے۔ یہ سن کر میری آنکھیں بھر آئیں۔ میں نے اپنی زندگی میں بہت سی غلطیاں کی لیکن صفیہ کو کھونا میری سب سے بڑی غلطی تھی، ایک ایسی غلطی جس کی تلافی ممکن نہیں۔ جب میں نے صفیہ کو طلاق دی تو میرے دوست مجھے کہتے تھے، محمود اس عورت کو چھوڑ دو، زندگی میں خوش رہنے کے لیے کسی اور کو اپنا لو۔ یہ وہی لوگ تھے جنہوں نے مجھے ایران آنے اور موج مستی کرنے کا مشورہ دیا تھا۔ انہوں نے کہا کہ یہ زندگی گزارنے کا بہترین طریقہ ہے۔ لیکن جب صفیہ نے مجھے مسترد کر دیا اور میں نے اپنی نوکری اور زندگی کی تمام خوشیاں کھو دی تو وہی دوست مجھے تانا دینے لگے۔ ایک نے کہا کہ تم نے بہت بڑی غلطی کر دی محمود، صفیہ جیسی عورت تمہیں دوبارہ کبھی نہیں ملے گی، تم بہت بڑے بے وقوف نکلے۔ یہ بات سن کر میرے دل پر چوٹ لگی لیکن ایک حقیقت بھی سمجھ آئی، دنیا تمہاری خوشیوں میں تمہارے ساتھ ہنستی ہے لیکن جب تم روتے ہو تو یہ دنیا تمہیں رونے کے لیے اکیلا چھوڑ دیتی ہے۔ آج میری زندگی میں کوئی خوشی باقی نہیں۔ کاش میں نے صفیہ کو طلاق نہ دی ہوتی، صرف ناراض ہو کر الگ ہو گیا ہوتا، اور شاید وہ وقت کے ساتھ مجھے معاف کر دیتی اور ہم دونوں ایک نئی شروعات کر سکتے، لیکن میں نے ایسا نہ کیا۔ میں نے صفیہ کو برباد کیا اور بدلے میں اپنی زندگی بھی تباہ کر لی۔ آج وہ مضبوط، کامیاب اور خوشحال ہے، جبکہ میں تنہائی کا شکار ہوں اور میں نے اپنی زندگی کا سب سے بڑا خزانہ کھو دیا۔ یہ پچھتاوا شاید میری آخری سانس تک۔ اگر آپ کو ہماری یہ کہانی اچھی لگی ہے تو ہماری کہانی کو لائک کیجیے، اور اس طرح کی مزید کہانیاں سننے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے۔ کہانی سننے کا شکریہ۔ آپ سے ملاقات ہوگی اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔